اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر وہ وقت آ چکا ہے جب ہیکل سلیمانی کو 2000 سال کے بعد آخری مرتبہ تباہ کیا گیا۔ آخرکار اسرائیل کے اندر لال بچھیا کی قربانی اپریل کے مہینے کیے جانے کا امکان ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تیسری مرتبہ شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی مذہب کے لیے اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے لا کر اتارا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی شروع کی، لیکن اس کی جگہ سے لا کر مینڈا رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو کہ تورات اور تلمود میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تذکرہ انجیل اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ 2000 سال کے بعد 5 لال بچھیا کو امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے کئی ملین ڈالر کے عوض منگوا لیا گیا۔ یہاں پر ان کی انتہائی احتیاط کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ان کی مسجد اقصیٰ کے سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر قربان کیا جانا ہے، اور اس قربانی کے بعد یہودی اپنے خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر شروع کر دیں گے، اور یہ کہ اس قربانی کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصہ باقی ہے۔ جب یہ بات ستمبر 2023 میں شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم اسرائیل نے غزہ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اکتوبر 2023 میں غزہ پر حملہ ہوا تو ستمبر میں یہ بات لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہ اسرائیل حماس اور فلسطین کی موجودگی اور مزاحمت کو کیسے روک پائے گا، اور یہ کہ مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کے اندر 5 حصوں میں سے عرفہ کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیلی یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر سٹرائک کر رہے ہیں۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی جگہ پر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی سہولتیں، کھانا پینا اور طبی سہولیات تک بھی موجود نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ غزہ کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے سے مدد کر رہا تھا، اب عرفہ کے اندر بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں۔ اب وہ ایک تنگ گلی میں پھنس چکے ہیں۔ دراصل ایک طرف مصر کا بارڈر بند ہے اور دوسری طرف سمندر ہے، اور باقی دونوں اطراف اسرائیلی فوجوں نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ لہٰذا اب کی بار عرفہ پر حملہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ بھی کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر ان کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی عرفہ کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، یا اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپر کی تیاری کے لیے اسرائیل نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے اسے غزہ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کے نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس اور بے غیرت حکمران موجود ہیں، تو ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اسرائیلی فوجیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ اور یمن کے حوثی بھائیوں کے لیے یمن کے شپس کے بعد سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد
اسرائیلی آرمی کو یہ تیل جارڈن کے راستے بائی روڈ پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پہ بمباری کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بحرین، قطر، یمن اور لبنان نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور مصر جیسے ملک بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، صرف عرب ملک ہی اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہ رہ سکے۔ مگر افسوس، یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو چکے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے خلافت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں نے اس کلام یعنی قرآن مجید کو پیٹ دکھائی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان کی جگہ عربیوں کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور ایسے ہی جب عربیوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان سے حکمرانی چھین کر سلطنت عثمانیہ کو سونپ دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی تمام مذہبی کتابوں سمیت الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جاتی ہے۔ یہودی 2000 سال سے جس مسیحا کے منتظر ہیں وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں ان کی قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا مسیحا آئے گا، وہ جھوٹا عیسائی یعنی دجال ہوگا۔ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جس کا خاتمہ کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک مسجد میں فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے، جب دجال کی فوج نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کو دمشق کے مقام پر گھیرا ہوا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے یا ان کی فوج کے اندر کالے جھنڈے والے ہوں گے۔ وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان سے ہوں گے، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فوجیوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، یعنی کوئی انہیں روک نہیں سکے گا۔ وہ ایلیا یعنی آج کے یروشلم کے اندر جا کر اسرائیل کے اندر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر خلافت کا نظام یعنی خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے ان کی مدد کو پہنچیں گی۔ تمام حالات یہ وہ بن رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے گی، اور اس وقت ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، جہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو ان میں سے 99 شہید ہو جائیں گے۔
جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کو فتح سے ہمکنار کرائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ہم قیامت کے کتنا نزدیک ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان تمام پیشن گوئیوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا عرصہ سکون کا ہوگا۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں ایک دن موت ویسے ہی آنی ہے، تو کیوں نہ ہم اس خوش نصیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ میں شامل ہونے کا موقع ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔